بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، کچھ واقعات بڑے دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے واقعات پاکستان کی سرزمین پر ہوئے جن کی بازگشت صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں سنائی دی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو واقعات ہیں یہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کام کر کے وہ پاکستان کا چہرہ پوری دنیا میں مسخ کر دیں گے، وہ پاکستان کے چہرے پر کالک مل دیں گے، لیکن وہ پہلے کامیاب ہوئے نہ مستقبل میں انشاءاللہ کبھی کامیاب ہو سکیں گے۔ وہ تو یہ کام کریں گے، ان کا کام ہے شیطانی کرنا، ان کا کام ہے شرارت کرنا، ان کا کام ہے فساد پیدا کرنا، اور وہ اس ایجنڈے پر ہیں کہ اس ملک میں انتشار پیدا کریں۔ لیکن کیا ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اور جو کرنے کا جگہ ہے اور کرنے کے مواقع ہیں وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ طلبہ مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، طلبہ قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، لیکن ان طلبہ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں یہ بات بتانے میں، یہ بات سکھانے میں کامیاب ہو سکے ہیں کہ وہ ایک ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں پر مختلف الخیال لوگ موجود ہیں، جہاں مختلف المزاج لوگ موجود ہیں، جہاں مختلف ثقافتوں کے، مختلف تہذیبوں کے، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں؟ اور جب ہم بچوں تک یہ بات پہنچا دیں گے اور انہیں یہ بات سمجھا دیں گے کہ برداشت پر مبنی شخص ہی کامیاب شخص بن سکتا ہے، اور وہ دوسروں کو قبول کرنے والا اور دوسروں کو صرف برداشت کرنا نہیں ہے، قبول کرنے والا جو شخص ہے وہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی اس سکیم کو سمجھتا ہے جسے ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر طرح طرح کی انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کی ہیں، اسی طرح جو مختلف مذاہب ہیں، مختلف ثقافتیں ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، یہ ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دماغوں میں اس بات کو راسخ کریں اور انہیں یہ بات سمجھائیں کہ اس دنیا میں مجھ جیسے بے شمار لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں، لیکن ہم سب نے مل کر اس دنیا کو ایک امن کے لیے ایک بہترین جگہ قرار دینا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ان انتشار پھیلانے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو معاشرے کے اندر خیر کی بات کرتے ہیں، برابری کی بات کرتے ہیں، اخوت کی بات کرتے ہیں، اور معاشرے کو ایک بہتر سمت لے جانے کے لیے ہمیشہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں بجائے اس کے کہ ہم کچھ ایسے لوگوں کو بلاتے جن کا بڑے نام ہیں اور ان کے بڑے پورٹ فولیو ہیں، میں نے ان لوگوں کو بلایا جن لوگوں کا براہ راست تعلق ہے اس نسل کے ساتھ، جو صبح و شام ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ماں کی گود کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی جگہ ہے تو وہ سکول ہے۔ یہ ہماری نرسری ہے جہاں سے ہم بچوں کی وہ کھیپ تیار کرتے ہیں جس نے ملک کا مستقبل سنوارنا ہوتا ہے، جس نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یہ موضوع بڑا حساس بھی ہے، یہ بڑا اہم بھی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو آج نہیں سکھائیں گے، اسے آج نہیں بتائیں گے کہ تمہارا کل کیسا ہونا چاہیے، تو کل شاید وہ اس قابل نہ ہو کہ آپ کی بات توجہ سے سن سکے اور آپ کی باتوں پر کان دھر سکے۔ تو ہمارے ساتھ لکیری موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسین بلتی صاحب۔ یہ جامعۃ الکوثر اسلام آباد سے انہوں نے درس نظامی کیا، اور پی ایچ ڈی انہوں نے ایجوکیشن میں کی ہے، اور یہ کولمبیا یونیورسٹی امریکہ میں پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علامہ سعید احمد مدنی صاحب۔ ان کا تعلق دیر سے ہے، اور یہ دیر میں ایک مدرسے کے اندر بھی پڑھا رہے ہیں اور ساتھ ایک سکول کے اندر بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو ان سے آج ہم جانیں گے کہ بچوں کے ساتھ ان کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ بات چیت کر کے ہم کیسے انہیں یہ سمجھا سکتے ہیں کہ تاکہ وہ خدا کی سکیم کو سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ مدنی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب عبداللہ صاحب۔ عبداللہ صاحب ماہر تعلیم ہیں، اور یہ بٹخیلہ ڈسٹرکٹ مالاکنڈ میں ایک سکول کے ٹیچر ہیں، اور سکول کا جو استاد ہے اس کا ایک بڑا شاندار کردار ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ بچپن میں والدین کے بعد اگر ہمارے کوئی ہیرو ہوتے تھے تو ہمارے سکول کے ٹیچر ہوتے تھے، اور سکول کے ٹیچرز اس طریقے سے ہماری وہ جو کریکٹر بلڈنگ میں اپنا رول پلے کرتے تھے کہ ہم انہیں بعض اوقات پیرنٹس سے بھی زیادہ اپنا بڑا ہیرو سمجھتے تھے۔ تو بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ محمد حسین صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ تیار کرے جو مستقبل میں ملک اور قوم کے لیے اثاثہ ثابت ہوں،
بے روزگار نہ ہوں، معیشت میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن اخلاق کے باب میں یعنی کیونکہ زیادہ تعلق جو ہے نا وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تو اس لیے ہے کہ روزی روٹی کمانی ہے، لیکن یہ بات بھی بڑی عام ہے کہ نوجوانوں کو، بچوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ انہیں گلی محلے کے اندر کیسے رہنا ہے، مختلف ثقافتوں، تہذیبوں کے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن کس طرح کا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو دنیا ہے یہ ایک ہی دنیا ہے، لیکن اس میں 8 ارب انسان رہتے ہیں۔ اس 8 ارب انسانوں میں ہر مختلف رنگ، نسل، مذہب، قومیت کے لوگ رہتے ہیں۔ ہم اگر نظام تعلیم کے اندر اس کی ریفلیکشن ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم یہ ایک خاص رنگ، نسل یا قوم، لسان، عقیدہ والے لوگ اس دنیا میں یا پاکستان میں نہیں رہتے۔ وہ جو ڈائیورسٹی کے بارے میں ایکسپوجر ہے اس کو ایک تو نصاب کے توسط سے اس کو ملنا چاہیے کہ جو انسٹرکشن روزانہ اس کو درسی کتب کے ذریعے کلاس روم کے اندر ملتی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ایکسپوجر دیں کہ ان لوگوں سے، مختلف عقیدہ، رنگ، نسل، زبان کے لوگوں سے براہ راست ان کے ساتھ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہو، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہو، اور اس طرح سے جو ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں ان میں ان کو شامل کریں۔ اور تیسرا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو سافٹ سکلز کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ، مختلف الخیال، ڈائیورس کمیونٹیز کے لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا کیسے سیکھنا ہے، اس میں آپ کو جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں ہمیں برداشت سکھانے، برداشت سے زیادہ آپ نے بھی بات کی کہ قبولیت سکھائیں، ان کو رواداری سکھائیں کہ برداشت تو آپ بادل ناخواستہ کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ یہ کتنے عرصے سے تم مجھے میرا برداشت جی کر چاہتا رہے ہے ہیں۔ کہ میں جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ مکہ مار کے تمہارے دانت توڑ دوں، لیکن میں برداشت کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کر رہا، یعنی دل کے اندر یہ خواہش اور تمنا موجود ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہا۔ قبولیت یہ ہے کہ یار جس طرح مجھے حق ہے بات کرنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا، اس طرح آپ کو بھی حق ہے۔ بالکل، اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو جو مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھنے کا کی جو تربیت ہے، سکلز ہے، وہ سکھائیں۔ مختلف نقطۂ نظر، جیسے نا آپ کا چاہے جڑواں بچے بھی ہیں، جڑواں بچے بھی اس کا ہر آرگن جو ہے، اس کا جسم کا ہر حصہ آپ کے کیا کہتے ہیں تھم پرنٹ سے لے کر اس کی آنکھوں کی پتلیوں سے لے کر اس کے ہر عضو جو ہے مختلف ہے۔ جڑواں بچہ ایک ماحول، ایک ماں باپ، ایک راہ رسم میں پلنے کے باوجود بھی مطلب ان کی شکل ایک جیسی ہونے کے باوجود ہم انہیں تو شاید نہ پہچان سکیں، لیکن ان کی سوچ، ان کا کیا کہتے ہیں سٹائل زندگی گزارنے کا، اور ان کی پسند ناپسند وہ بہت حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہوتی ہے۔ بالکل، یہی جو اختلاف ہے اور یہی جو ڈائیورسٹی ہے یہ اس کی سوچ میں بھی ہے۔ جب آپ کی سوچ میں ڈائیورسٹی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے، اس کے رویے میں بھی ہے اور طرز عمل میں بھی ہے، طرز زندگی میں بھی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اس میں روزمرہ کی یعنی سکول لائف سے لے کر روزمرہ کی گلی محلے کی زندگی اور گھر کی زندگی میں یہ بچوں کو تعلیم اور تربیت نہ دیں کہ بھئی اس جہاں میں صرف ہم جیسے لوگ نہیں رہتے بلکہ ہم سے مختلف لوگ رہتے ہیں، ان مختلف لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ وہ مختلف آپ کے پیشے کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں کہ جو سماجی طبقے کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں، جسمانی طور پر ہو سکتے ہیں کہ کوئی جس کو ہم یعنی معذور اگر یعنی کہیں فزیکلی چیلنج لوگ کہیں، وہ ہو سکتے ہیں آپ کے اسپیشل پرسن جنہیں کہا ہاں جاتا ہے۔ اسپیشل پرسن کہتے ہیں، صنفی طور پر ہو سکتے ہیں، عقیدے کے طور پر ہو سکتے ہیں، سیاسی سوچ کے تحت ہو سکتے ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ ایک جینے کا جو گر ہے وہ آپ کو مکالمہ سکھاتا ہے، آپ کو کریٹیکل تھنکنگ جو تنقیدی اور تخلیقی فکر ہے، سوچ ہے، اس کی تربیت سے آپ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ جو کنفلکٹ مینجمنٹ کی جو سکلز ہے یا کنفلکٹ ٹرانسفارمیشن کی سکلز، اپنے مسائل کو حل کیسے کرنا ہے، پرابلم سالو کیسے کرنا ہے، کیا ہر وقت ہر مسئلے کا جو ہے انجام صرف لڑائی اور قتل و غارت اور مار کٹاؤ میں ہونا ہے، یا اس کا کوئی بہتر طریقہ بھی ہے مکالمے کے ذریعے؟ مکالمے کا یہ بہتر طریقہ، یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی، اور میں اگلے اس میں آپ سے پوچھوں گا تھوڑا سا کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا مدنی صاحب، مجھے آپ یہ بات بتائیں، ہم بہت غصے میں آ جاتے ہیں، ہمارے گھر میں بچے جہاں پروان چڑھ رہے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، اسکول میں ٹیچرز غصے سے، وہ گھر میں بیوی سے لڑائی کر کے آتا ہے، وہ غصے سے بھرا ہوا کلاس روم میں داخل ہوتا ہے، بچہ ہماری سوسائٹی کا سہما ہوا رہتا ہے،
وہ ڈرا ہوا رہتا ہے. وہ جو ڈرا ہوا اور سہما ہوا بچہ ہے وہ سارا وقت اس خوف کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے کہ ابھی ٹیچر نے تھپڑ مارا, ابھی ٹیچر نے ڈنڈا مارا, ابھی سلوگن تو ہم نے دیا ہے مار نہیں پیار, لیکن یہاں پر ابھی آ گیا مار نہیں دھاڑ. وہ پیار بھی نہیں کرتے, وہ دھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ایسے ماحول میں جو بچے پروان چڑھتے ہیں وہ کبھی بھی تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال نہیں ہو سکتے. اور آپ کی دیکھ لیں کہ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں لوگوں میں تشدد کیسے آتا ہے, وہ کہیں سے سیکھتے ہیں تشدد. جن معاشروں کے اندر بچپن میں بچوں کو تشدد کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وہ بڑے کول ہوتے ہیں, بڑے سافٹ سے ہوتے ہیں, بچے تو ویسے ہی پھول ہوتے ہیں. تو یہ کیوں پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر اور آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اس کو؟ شکریہ سر. ویسے تو اگر حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان فطرت میں جو فطری طور پر وہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کی ماں باپ اور والدین جو ہے اس کو یا عیسائی یا جو بھی ماحول جو بھی مذہب ہے جو بھی مذہب اس کو پرووائڈ ہو جائے نا, اور جو جن جگہ میں اس کی پروان چڑھتی ہے نا اسی جگہ کی تربیت اور وہ وہاں سے لیتے ہیں. یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ سلامتی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, سلامتی کے ساتھ پیدا لیکن ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ماحول سب سے پہلے اس کی ماحول کے مسئلہ ہوتے ہیں, اور ماحول میں سب سے جو پہلے آتا ہے وہ ماں کی گود ہے. بے شک ماں کی گود سے جو تربیت بچہ حاصل کرتا ہے, پھر اسکول تو اس کے بعد آتا ہے, 5 سال یا 4 سال بعد وہ اسکول جاتا ہے. وہ 4 سالوں میں جو گھر کی جو ماحول ہوتی ہے, گھر کی جو تربیت ہوتی ہے, اس میں وہ جو چیزیں وہ سیکھتا ہے اسی چیز اگر وہ جب اسکول جائے نا, اور اسکول میں وہ ایسے استاد جو جیسے آپ نے کہا کہ اسکول میں ایسے استاد ہوتا ہے جو غصے سے بھرا ہوا, اور یہ جو ہمارے سلوگن ہے کہ مار نہیں پیار, یہ تو بہت اچھی سلوگن ہے لیکن اس کو امپلیمنٹیشن میں ابھی تک بہت مشکلات ہے پاکستان میں. اچھا, اور اس کی مشکلات یہ ہے. آپ مارتے ہیں بچوں کو اسکول میں؟ میں تو ویسے تھوڑا بہت مارتا ہوں لیکن اتنے زیادہ نہیں مارتا. نہیں, بچوں کے لیے تھوڑا بہت ہی بہت ہوتا ہوگا نا. نہیں, وہ تو KG اور فرسٹ سیکنڈ کا نہیں مارتا, وہ 5th شرارتی کرتے ہیں بچے, شرارتی تو کرتے ہیں. یہ بھی تو کہتے ہیں شرارتی بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں. یہ تو بالکل حقیقت ہے. شرارتی جو بچہ ہوتا ہے اس میں کریٹیو مائنڈ ہوتی ہے اس کی, وہ جس جگہ وہ سمجھ نہیں ہوتے وہ پوچھتے ہیں, کیونکہ وہ شرارت بھی ایک اس کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہوتی ہے. وہ استاد سے پوچھ سکتا ہے, وہ استاد کی غلط بات کو غلط کہہ سکتا ہے, کیونکہ اسے ویسے بھی پتہ ہوتی ہے کہ استاد نے تو مجھے مارنا ہے. اگر میں شرارت کروں, اگر میں کویسچن پوچھوں تو وہ اگر زیادہ بہتر میں شرارت کو ایک تخلیقی ٹچ دے دوں. بالکل ایسے ہی ہے, یہ کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح اساتذہ کرام ہیں ہمارے. نہیں, ویسے مدنی صاحب آپ پہلے تو سب کے سامنے وعدہ کریں آپ آئندہ بچوں کو جو تھوڑا بہت مارتے ہیں وہ بھی نہیں ماریں. نہیں, انشاءاللہ نہیں ماریں گے. پکی بات ہے. پکی بات ہے. یہ بچے آپ کے ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. بالکل سر. ویسے نہیں مارتے, وہ تو پیار والی جو مار ہوتی ہے. اچھا, پیار والی, ویسے نہیں سٹک سے مارتے, یہ تو نہیں کرتے. اچھا, پیار سے اس کی ویسے جو کان پکڑ لیتے ہیں پیار سے تھوڑا بہت, تو پیار میں جو مار ہوتے ہیں نا, یہ ویسے وہ کہتا ہوں. اور جب بچے کی تربیت اس کی گھر پہ اچھی ہو جائے, پھر اسے ایک ایسا استاد مل جائے کہ وہ روحانی اور دونوں طرف, یہ دنیاوی اور روحانی دونوں راستوں سے وہ خود مالا مال ہو, خود اس کی تربیت اسی طرح ہو استاد کی کہ وہ بچے کی تربیت اسی طرح کریں کہ وہ اسے بتائے کہ ہمیں اس معاشرے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. آپ جب بڑھ جائے تو آپ نے اس ملک کی کون سی خدمت کرنی ہے. صحیح. تو ویسے مطلب بچوں کو آپ چاہیں تو آپ کے ہاتھ میں, آپ بچوں کو چاہیں تو بہت کچھ بنا سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے بہت سی جگہوں پر, کیونکہ پاکستان میں ماشاءاللہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے بے شک, اور بچے ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو حیرت ہے اسے ہم آہستہ آہستہ مسخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ آپ بچپن چھوٹی عمر میں جائیں نا بچے, تو وہاں پر کہ بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں, لیکن وہی بچے جب میٹرک FSC میں جہاں پر سوالات زیادہ ہونے چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ڈسپلن ہو جاتے ہیں. بے شک. اور ڈسپلن ہم نے کیا سکھایا ہے؟ خاموش. ٹیچر ایک مکہ زور سے مارتا ہے ٹیبل پہ اور ایک سکتہ طاری ہو جاتا ہے, اور ٹیچر کے چہرے پر ایک فاتحانہ قسم کا نا وہ چہرہ بنتا ہے. دیکھو ایک ٹھک سے میں نے کلاس کو خاموش کر کے رکھتی ہے. یہ صورتحال اختیار کر دو. مجھے کسی کا شعر ہے بڑا مزے کا کہ جگر شعر کا ہو
سر افلاطون کا، نظر باز کی ہو ہاتھ خاتون کا. ٹیچر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کا جگر شعر کا وہ برداشت کرتا ہے چیزوں کو، اور سر اس کا افلاطون کا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اس جگہ تک لے کے جاتا ہے کہ وہ سقراط پیدا کرے گا، بقراط پیدا کرے گا، افلاطون پیدا کرے گا، اور ہاتھ اس کا خاتون کی طرح ہوتا ہے، اتنا شفیق ہوتا ہے کہ ماں کی ممتا اس ہاتھ میں دکھائی دیتی ہے. اچھا عبداللہ صاحب، آپ بتائیں، آپ تو سائنس کی ٹیچر ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کے میدان میں ہمارے نوجوانوں نے بہت زبردست قسم کے کارنامے سر انجام دیے ہیں. پاکستان کی سرزمین پر بھی انہوں نے کچھ کارنامے سر انجام دیے، لیکن یہاں اگر مشکلات پیش آئی ہیں تو باہر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر جا کر پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا ہے. سکول کی سطح پر آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ انہیں ان علوم کی طرف راغب کرنے میں کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے؟ شکریہ صبوح صاحب. بیسیکلی جو ہمارے مین سٹریم ادارے ہیں نا گورنمنٹ کے، اس میں اکثر ایسے بچے آتے ہیں جن کا تعلق غریب گھرانوں سے ہوتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے علاقوں سے آتے ہیں جہاں پہ جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ وہاں پہ میسر نہیں ہوتی ان کو. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جن اداروں میں بیسیکلی میں سائنس ٹیچر ہوں، اور سائنس جو ہے وہ ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے. صحیح. اس میں تھیوری کا کردار جو ہے بہت زیادہ کم ہے، آپ کو سب کچھ پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے، اس میں زیادہ تر بچے جو ہے وہ پریکٹیکلز اور ایکسپیریمنٹس وغیرہ، ان کو جو اکوپمنٹس اور ویل اکوپڈ لیبز وغیرہ وہ مہیا نہیں ہوتے. صحیح. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے سطح پہ یا جو مجاز ادارے ہیں ان کو بھی ان میں دلچسپی لینی چاہیے، تاکہ جو جہاں جہاں پہ یہ کمزوریاں ہیں اس کو نکال سکے. صحیح. اور ایک اور بات میں ایڈ کروں اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا جو ابتدا کیا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک. تو تعلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے یہ جڑا رہنا چاہیے. صحیح. جب تک یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ اقرا سے جڑا ہوا تھا تو جابر بن حیان اور ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے تھے. لیکن آج کل جو ہے ہم نے یہ ڈومینز دونوں کو الگ کر دیا ہے. وہ اسلامی تعلیمات کو الگ رکھ دیا ہے اور دینی تعلیمات کو الگ کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو اکٹھا جانا چاہیے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے اداروں میں ایسے ہے جہاں پہ ایک ٹیچر نے سائنس پڑھا ہوا ہوں اور وہ اسلامیات پڑھاتے ہیں، اور اسلامیات والے جو ہے وہ سائنس پڑھاتے ہیں. اچھا، تو کیسے پڑھاتے ہیں؟ تو یہی مسئلہ ہے. ان کے جو ایڈیشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، ان پہ اکثر ان پہ ان کی یعنی خانہ پوری کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، سائنس کا ٹیچر نہیں ہے تو اسے کہو جی کہ تو یہی ایک وجہ ہے اسلامیات والا پڑھا لیتا. جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جس ادارے میں میں پڑھاتا ہوں وہاں میں نے ایسے لیبز دیکھے ہیں جو سالوں سے بند پڑے رہتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی ایسی اکوپمنٹس وغیرہ بھی مجھے ملے ہیں جن کی جو سیل ہے نا وہ کھلے ہوئے نہیں ہوتے. اچھا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور اسٹوڈنٹ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے میری نظر میں، یہ جو بچے سیکھتے ہیں نا، اس میں یہ ایک ٹرائنگل ہے، ماں باپ اور ٹیچر اور بچہ. ان اینگلز میں اگر ایک بھی کمزور ہو تو بچہ آگے نہیں جا سکتا. تو میرا خیال ہے ٹیچر کو بہت اچھا اور بڑا کردار ادا کرنا چاہیے اس میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ میتھڈ جو ہیں جی وہ اس کو پتہ ہونے چاہیے، اور اپنے آپ کو اسے چاہیے کہ وہ آراستہ اور پیراستہ کرے، نئے زمانے کے جو ٹولز ہیں ان کو سمجھ رہا ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ پھر زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں سر، لیکن اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جو کریٹیوٹی ہے نا بچوں کی، تخلیقی صلاحیت ہے، وہ زیادہ تر وہ ٹیکنالوجی کی نظر ہو گئے نا. تو وہ جو مین سیٹ ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ہماری ٹیکنالوجی بیٹھی ہوئی ہے، اور بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے، اسکول کے ادارے ہیں، وہ بچے وہاں پہ اپروچ نہیں کر سکتے جہاں پہ ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے اور ان کو مین سٹریم پہ لانے کے لیے. تو ان چیزوں سے وہ بالکل الگ رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ملک کی سطح پر ہمارے جو تعلیمی میدان ہے اس میں ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے. ان کی بہت زیادہ کمی ہے. اچھا حسین صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کلاس روم ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ کلاس روم میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے تھوڑا سا آپ کو ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ایک آپ 6-7 سال امریکہ میں رہے، امریکہ میں اسکول کے بچوں کا جو کلاس روم ہے ذرا تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کریں. میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین سنیں
اور یہ ٹیچر حضرات بھی سنیں کہ وہاں کا جو کلاس روم ہے کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ بہت زبردست سوال کیا. وہاں پر مجھے دو طرح کے تجربے رہے. ایک تو ہائی اسکول میں پڑھانے کا, دوسرا پھر یونیورسٹی میں پڑھانے کا. صحیح. جو ہائی اسکول والا زیادہ دلچسپ ہے میرا خیال ہے, اور چونکہ ہمارے ہاں جو زیادہ مسائل ہے وہ پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے بنسبت ہائر ایجوکیشن کے, اور وہاں وہ انڈر ریسورس بھی ہے. فوکس ہمارا ہائر ایجوکیشن ہوتا ہے, پرائمری ایجوکیشن کا بھی فوکس نہیں رہا ہمارا. جو کہ ہمارا بیج ہے, ہم بیج خراب کر کے آپ پھل صحیح نکالنا چاہتے ہیں, ٹیڑھی اینٹیں لگا کر خوبصورت محل بنانا چاہتے ہیں. تو ہمیں یہ اس لیے میں وہ جو ہائی اسکول کے جو کلاس روم ہے وہاں پر جو میں نے مشاہدہ کیا اس کو ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ سمجھ لیں ایک چھوٹی سی وہی کلاس روم چھوٹی سی لائبریری بھی ہے. اچھا. وہ ہر طرح کے وہ لگے ہوتے ہیں, ساری مختلف بچوں کی دلچسپی کے حساب سے, اور ان کے لیے لکھی گئی کہانیوں کی, فکشن کی, نان فکشن کی, سائنٹیفک, آرٹس کی, مختلف طرح کی کتابیں شیلف میں رکھی ہوتی ہیں. ایک بات. دوسری بات, اس میں بہت سارے اسکول ایسے بھی ہیں جس میں اب گریڈنگ کا وہ نہیں کرتے, مطلب اس طرح سے نہیں کہ آپ فرسٹ پوزیشن آئے, دوسری پوزیشن آئے, اس کا اے گریڈ, بی گریڈ. وہ ہر بچے کا ایک فائل بنتا ہے پورے سال میں, وہ ایک فارمیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ اب بچہ بغیر کسی امتحان کے آگے چلا جاتا ہے. اس کے سال میں جتنا اس نے آرٹ ورک کیا ہے, جتنا اس نے کچھ لکھا ہے, رائٹنگ میں جتنی اس کی ایکٹیویٹیز ہے, کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے, یہ عنصر بھی بہت زیادہ ہے. اچھا, یہ تو امریکہ میں اس طرح کے بڑے بڑے بورڈ نہیں لگے ہوتے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے اسکول کے بچوں نے پہلی 3 پوزیشن لی ہیں, محمد اسلم, محمد اکرم. یہ آپ کو اسکول کے اندر بھی نہیں ملتا. اسکول کا جو آپ کا جو بورڈ ہے اس پہ بھی یہ بالکل منع ہے, کوئی نہیں ہوتا کلاس میں, کوئی, یہ بالکل ممنوع ہے اس جہت پہ. ایک تو وہ لائف کو ایز اے ریس نہیں پڑھاتے, زندگی ایک دوڑ ہے یہ نہیں پڑھاتے. کوشش کرتے ہیں, ان کا نظام اس پہ مبنی ہے کہ لائف از اے اسٹیج, کہ اسٹیج ہے جہاں پر آپ کا ایز اے اینکر پرسن رول ہے, ہمارا کچھ اور رول ہے, جو ہماری ٹیکنیکل سٹاف ہے, انتظامی سٹاف, ہر ایک کا مشہور کہ 7 سٹیجز آف دی لائف. ہاں, تو وہ ہر ایک کا رول اپنی جگہ بہت اہم ہے, ایک دوسرے کو ریپلیس نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ اگین ڈائیورسٹی سے متعلق ہے کہ ہر بچہ یونیک ہے, ہر بچہ ڈائیورس ہے, ہر بچے کا ایک یونیک رول بھی ہے. صحیح, یونیک رول بھی ہے. جب آپ اسٹینڈرڈائزیشن پہ کرتے ہیں, ساری چیزوں کو ایک اس طرح سے لے کے آنا چاہتے ہیں, تو یہ بیسکلی وہ کہ آپ سارے ان کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے, بینسوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی بات ہے. انسان بینسیں نہیں ہے, جانور نہیں ہے جسے ہانکے جائیں. انسان تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ایک عجیب الخلقت اور بہت ہی پیچیدہ خلقت مخلوق ہے, جس کو سمجھنے کے لیے دہائیاں اور صدیاں گزر چکی ہیں. ابھی بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سارے انسانی مسائل کا حل جان گیا ہوں. یہ تمام جو ترقی ہے وہ اسی پیچیدگی کے باعث ہی ہے, اور اس کے تناظر میں وہ کلاس روم کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, بچوں کے لیے کنڈیسیو لرننگ ماحول بناتے ہیں کہ جس میں کوئی بچہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے. صحیح. اس میں بہت سارا ٹرپ جو کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے, کہ وہ ہر مہینے میں ایک ٹرپ تو ضرور کرتے ہیں کہ آج ہم لائبریری گئے, آج ہم تھانے میں لے کے گئے, آج ہم اس کو کسی میوزیم میں لے کے گئے, اگلے مہینے کسی اس کو سائنس میوزیم ہے بہت سارے وہاں لے گئے, کسی کاروباری اس میں. پھر بچوں سے اس پہ رپورٹ لکھواتے ہیں جب واپس آتے ہیں کہ آپ اپنے ٹرپ کو کیسے, تو اس سے ان کی جو آبزرویشن کی جو سکلز ہے اور کریٹیکل تھنکنگ کی جو سکلز ہے یا آبزرویشن تجربے کی وہ جو مختلف ملٹیپل سکلز ہے ان کی اس طرح سے تربیت ہو جاتی ہے. اور پھر جو کلاس روم کے اندر خاص طور پر جو آپ ڈائیورسٹی کی یہ بھی بات ہے کہ کسی طرح سے بھی کسی ایک عقیدے کے اوپر نہ اس کو فیور ملتا ہے, نہ اس کو کیا کہتے ہیں, مطلب اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی پرابلم کریٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک بلکہ ایک ہمارے سامنے ایک مثال یہ آئی کہ ایک بندے نے یعنی جو کلیگ ٹیچر تھے انہوں نے سنایا بیسکلی کہ ایک دفعہ اس سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان بچے نے پوچھا کہ
یہاں کے مجھے پتہ چلا ہے کہ جیزس کرائسٹ بھی ہوتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جا کے آپ اپنے ماں باپ سے پوچھیں، میں یہاں نہیں بتا سکتا کہ کون ہے۔ آپ کسی عقیدے کو آپ اس طرح سے بچوں کے سامنے آپ ڈسکس یا کہ فیور میں یا اس کو اس کے حق میں یا خلاف میں مخالفت میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ ہر ایک یکساں ایکولی ہر ایک کو رائٹ ہے، ہر بچے کو، اور اس میں ان کے جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں۔ کنسٹیٹیوشنز کے جو کلاس یہ سب سے یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، وہ جو سوک ایجوکیشن کے تناظر میں، اور وہ جس کی بات آپ کر رہے تھے کہ ان کو تربیت کیسے دی جائے، اس تناظر میں باقاعدہ طور پر ان کو رائٹس کے بارے میں، ان کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں باقاعدہ طور پر چھوٹی کلاس کے ہی دوسری تیسری چوتھی جماعت کے کلاسز میں کلاسز کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اچھا حسین صاحب، یہ بہت ہی آپ دلچسپ باتیں بتا رہے ہیں، اور کیونکہ لازمی آپ کی فائنڈنگ بھی ہیں اور پاکستان میں یہ نہیں ہوتی، اور حکومتوں کی طرف سے بھی اتنی سرپرستی نہیں ہو رہی سرکاری اسکولوں کو، کالجز کو، وہ کہاں سے ٹرپ وغیرہ ارینج کریں۔ لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ کلاس میں ان سے پوچھا گیا کہ جیسس کرائسٹ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کون ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا جی کہ نہیں، آپ گھر میں جا کے پوچھیں، ہم مذہب کا سوال یہاں نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ ہمارے سامنے ہیروز ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں، انبیاء کی زندگی ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کی زندگیاں، اہل بیت کی زندگیاں، ازواج مطہرات، امہات المومنین، تو یہ ساری زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور ہم انہی سے تو کشید کرتے ہیں، اپنی انرجی کشید کرتے ہیں، توانائی کشید کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمیں ان کے نقش پا پہ چلنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کے لیے زندگی میں کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن شاید پتہ ان کا ذہن کیا ہوگا، مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے، تو لیکن یہ نا کہ وہ سمجھتے ہیں آگے جا کے ان کو مذہب کی تعلیم دیں، اور اس طرح سے تعلیم دیں کہ اس ایک خاص عمر میں جب ہائی اسکول کرنے کے بعد آپ ان کو مذہب کی تعلیم دیں۔ اسکول اس میں باقاعدہ طور پر اسلامک اسٹڈیز کے اوپر بھی کورسز ہوتے ہیں، الیکٹیو کورسز بھی ہوتے ہیں۔ شاید میرا خیال اس وجہ سے کر رہے ہوں گے کہ اس وقت اسکول میں کیونکہ ڈفرینٹ مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، تاکہ کہیں ڈسکریمنیشن فیل نہ کریں۔ ہو، کیا پتہ کسی کو اسلام کے بارے میں معلومات کم ہوں تو بچے کو، اچھا یہ خیر اس باب میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا مدنی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، پرابلم تو آپ نے بتائے ہیں، عبداللہ صاحب نے بتائے ہیں کہ کن کن مسائل کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ کتنا آسان سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ان کے ذہنوں میں سوال پیدا کیا جائے، یا ان کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا جائے، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ سر ویسے تو بچے تخلیقی مائنڈ رکھتے ہیں، اور وہ جو سوچتے ہیں بنا سوچ ہوئے وہ اپنے استاد اپنے والدین سے پوچھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ ویسے تو بچے بچپن ہی میں بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، بچے من کے سچے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور جو وہ کسی نے بڑے مزے کا لکھا تھا کہ پاکستانی بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کہ ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شک سر، وہ تو مسئلہ ہے۔ ویسے بچے جو مانگتے ہیں نا، جو اسی وقت تک وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ اسے دینا، اسی وقت تک وہ آپ سے مانگتے رہے گا، استقامت پائی جاتی ہے، استقامت اسی موجود ہوتی ہے۔ اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ مجھے بچوں کی 5 خصوصیات بہت اچھی لگتی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو مانگتے ہیں اس کو استقامت کے ساتھ وہ مانگتے ہیں۔ تو جو سوال استاد سے یا والدین سے وہ کرتے ہیں تو وہ اس کی جواب وہ چاہتے ہیں کہ مجھے جواب مل جائے۔ اگر وہ مذہب کے متعلق سوال پوچھیں بچپن ہی میں، اور آپ اس کو ایک فرقے یا کسی ایک مذہب کے بارے میں ایسے باتیں بتا دیں کہ وہ دوسری کے لیے اس کے مطالعہ اور اس دوسرے کو اسٹڈی کرنے کے لیے کوئی موقع اسے نہ مل جائے، تو بچپن ہی میں اس کی جو آپ نے اس کے دماغ کے اندر ایک خاص قسم کا فریم سیٹ کیا، جب وہ دوسرے کے بارے میں سنتے ہیں۔ اگر میں یہ بات بتا دوں کہ اگر یہ بچہ ایک ایسے ماحول میں ہے، یہاں پر سنی ہے، اور آپ اسے سنی کے پریم میں لا کے پھر وہ جب شیعہ کے سامنے پیش ہو جائے گا، انٹریکشن ہوگا، وہ تو آپ نے اس کی ذہن اسی طرح بنایا ہوگا کہ وہ شیعہ تو ہے، یہ اس طرح کے ہیں، یہ اس طرح کے، اسے وہ مطالعہ بھی نہیں کرے گا، وہ شیعہ بھی مطالعہ نہ کرے گا، وہ بریلوی بھی مطالعہ نہ کرے گا، وہ بس ایک ہی پریم میں رہے گا۔ تو ویسے جب بچپن میں بچی ہوتی ہے، جیسے سر نے کہا کہ ویسے جو فارن کنٹری میں ایسے ہوتا ہے کہ بچپن میں بچے کی مذہب کو، اس کی جو مذہبی ایکٹیویٹی ہے وہ اس کی گھر میں جس طرح ماحول ہوتی ہے، اسی ماحول
میں جو مذہب اس کے والدین کا ہے اسی ہی میں اسے رہنا چاہیے. جب وہ بڑے ہو جائے, ہائی اسکول یا ہائی لیول سے وہ آگے جائے, تو اسے چاہیے کہ وہ سب کو مطالعہ کرے, سب کو مطالعہ کرے, سب کو مطالعہ کرے, غور و فکر کرے, کریٹیکل تھنکنگ کرے کہ وہ کون سی والے اچھے ہے, کون سی سلامتی والے ہے, کون سے والے ٹھیک ہے, اس میں کیا غلطی ہے, اس میں کیا غلطی ہے. اگر استاد نے بچپن ہی سے, اور ویسے چلتا ہی رہا ہے پاکستان میں جو مسئلے ہے اس کی بنیادی جڑ بین المذاہب ہم آہنگی ہے. یہاں پہ بین المذاہب ہم آہنگی نہیں ہے. ایک بچے کی تربیت وہ ایسے کرتے ہیں استاد کہ دوسرے کو آپ دین سے خارج اور کافر اور یہ القابات دے, اور صرف ایک ہی پریم میں اس کو ڈال دیتا ہے. یہ بچوں کے لیے, اور بچے جو ذہن میں بچپن میں جو چیزیں وہ ذہن نشین کرتے ہیں وہ ان سے موت تک وہ اس کی ذہن سے نکالنا بہت مشکل ذہن سے نہیں نکلتے, اور ان کے ایک فریم سیٹ ہو جاتے ہیں, اور ہم نے بڑا پکا اور پختہ کر کے اس کو بنا دیا جاتا ہے, اور زندگی میں کبھی اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا. بے شک کہ وہ کہتے ہیں, کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں نا تو ہم پہلے سے اپنے مفروضوں کے ساتھ, اپنے اعتقادات کے ساتھ ہم پکے ٹھکے ہو کے جاتے ہیں, اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی نئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. آپ ہمیشہ پرانی باتیں انہی کا تکرار کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبح و شام اسی چیزوں کو تکرار ہوتا ہے, اور وہی باتیں ہم اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہتے ہیں. فلیکسیبلٹی نہیں ہے سر, ہاں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے. نہ بچوں میں تو فلیکسیبلٹی ہے, لیکن اس کی تربیت جو اساتذہ کر رہے ہیں یا اس کے والدین کر رہے ہیں وہ فلیکسیبل نہیں ہے. وہ بچے کے لیے تو یعنی بچہ تو کس ماحول سے سیکھے گا نا, وہی کل باپ بنے گا, وہی بچہ بنے گا. اچھا یہ دیکھیں, یہ ہماری جو علمی روایت ہے یہ اس سے بھی عدم واقفیت کی وجہ سے. بے شک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو روایت ہے اس کے اندر ہمارے علماء اور ہمارے فقہا جب فتویٰ دیتے تھے تو لازمی فتوے میں جائز اور ناجائز کی بات ہوتی ہے, فتوے میں حق اور باطل کی بات ہوتی ہے, لیکن وہاں پر بھی فتویٰ دینے کے بعد وہ آخر میں ایک سطر لکھتے تھے. وہ کیا ہوتی تھی؟ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب. یہ میری طرف سے ہے, یہ میری تحقیق ہے, میری جستجو اور میری فکر کا نچوڑ ہے, لیکن صحیح کیا ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے. ہم تو اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں, بے شک, بس نہیں یہی صحیح ہے, وہ باقی چھوڑ دو. اچھا عبداللہ صاحب, یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ جو اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں میں یہ بات پیدا کرنا کہ وہ ایک ہم آہنگ معاشرہ, ایک انکلوسیو سوسائٹی کے لیے کس طریقے سے آپ انہیں تیار کر سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیاز ہیں؟ سر میرا خیال یہ ہے اس کے بارے میں کہ جب ایک ٹیچر بچے کو پڑھاتا ہے کلاسز میں تو سب سے پہلے ٹیچر کو چاہیے, استاد کو چاہیے کہ بچوں کو ایک ویژن دے. صحیح, کہ میں نے آپ کو یہ پڑھانا ہے, آپ نے کیا بننا ہے. اس طرح ایک کوڈ ہے نا کہ ایک شاگرد نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ میں کیا بنوں. صحیح, تو استاد کی طرف سے ایک جواب ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں. یہ بہت زبردست فیلڈ ہے, اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہے. واہ واہ. تو میرا خیال ہے آپ بچے کے ذہن میں یہ بات, یہ بہت ہی اہم بات, یہ دوبارہ کریں, یہ دوبارہ سنائیں. ایک شاگرد نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ سر میں کیا بنوں. صحیح. تو آگے سے ٹیچر نے جواب دیا کہ بچہ آپ اچھے انسان بنے. تو یہ اس لیے بنے کہ اس میں اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں اور کمپٹیشن کم ہوتا ہے. کمپٹیشن کم ہے. تو اس طرح کے ہم لوگ اچھا انسان بننے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے. سر. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیچر کی ڈیفینیشن ہے سر, صحیح, اس میں ایک ہے پیسیو ٹیچر, ایک ایکٹیو ہے, ایک ہوتا ہے گریٹ ٹیچر. گریٹ ٹیچر کا جو ڈیفینیشن لکھا ہے بکس میں, اس میں لکھا ہے کہ دا گریٹ ٹیچر انسپائرس. آپ بچوں کو متاثر کرتا ہے. ہاں, آپ بچوں کو انکریج کرے, انسپائر کرے کہ آپ نے کیا بننا ہے, کیا پڑھنا ہے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے اس کا جو ویژن ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے. ٹیچر کو چاہیے کہ بچوں کا ویژن کلیئر کرے. جی, اور اپنے اعمال سے کرے, یعنی متاثر کرے بچوں کو. اس میں جو ہے نا, جب آپ پڑھاتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ کو 3-4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. وہ آپ کا جو اسٹریٹجی ہے, منصوبہ بندی, کس طرح پڑھاتے ہیں آپ کا اسٹائل کس طرح ہونا چاہیے, اور آپ کی جو پڑھاتے ہیں آپ اس کا اسٹرکچر کیا ہے, یہ بہت اہم بات ہے. تو جب آپ کے ذہن میں یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بچے کو پڑھاتے ہیں اس چیز پہ آپ کو خود آپ کا کمانڈ ہونا چاہیے. صحیح. تو میرا خیال ہے جب آپ بچے کی صلاحیتوں کو جانچیں اور ان کے جو ہاورڈ گارڈنرز کا جو ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری ہے نا اس کے بارے میں ان کو بتائے اور ان پہ پرکھیں ان کو
کہ اس کی جو ذہانت ہے وہ کس قسم کی ہے. حسین صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بات بتائیں کہ آپ نے یہ بات کہی کہ وہاں پہ آپ جب مڈل اسکول میں پڑھا رہے تھے اور وہاں کا آپ نے جو کلاس کے اندر دیکھا کہ کس قسم کا ماحول ہے, کس قسم کی انوائرمنٹ ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعصب جو ہے وہ امریکن معاشرے کے اندر بھی ہے, کالوں کے ساتھ برا سلوک اس معاشرے کے اندر بھی ہے. ابھی 2 سال پہلے بلیک لائیوز میٹر, آپ وہیں تھے, تو ایک بہت بڑی موومنٹ وہاں پر سٹارٹ ہوئی. تو اتنا اچھا معاشرہ جسے ظاہری طور پر ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اس معاشرے کے اندر جب اس طرح کی مثالیں آتی ہیں تو پھر ہم بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا پھر سارا کچھ کرنے کا. بہت اہم سوال کیا. لیکن بحیثیت انسانی معاشرہ, کوئی بھی انسانی معاشرہ مکمل طور پر صحیح یا خیر مطلق کوئی بھی نہیں ہے, نہ کوئی شر مطلق ہے. ہر معاشرے میں چونکہ جتنی ڈائیورسٹی ہے, جتنے مختلف طبقات ہے, پھر وہاں پر کلاسزم بھی ہے کہ مختلف طبقات کے بلینئرز سب سے زیادہ وہاں پر بھی ہیں, اور غریب بھی وہاں پر ہے, ہوم لیس بھی بہت سارے لوگ بھی ہیں. تو یہ تفاوت جو ہے معاشی سطح پہ ہے. اور پھر جو نسلی مسئلہ ہے وہ ایک سنجیدہ اور بہت گہرا مسئلہ ہے, کیونکہ کئی سو سال جو ہے جو سیاہ فام لوگ جو ہے وہ غلامی کی زندگی گزارے ہیں. اب اس کا جو جنریشنل امپیکٹ آتا ہے وہ کئی سطح پہ آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو غلامی کے وقت میں جو ظلم زیادتی ان پہ ہوتی رہی ہے, اس کے جو گریونسز ہے وہ نسلوں تک آگے چلی جاتی ہے, وہ اس کے جین کا حصہ بھی بن جاتی ہے. ایک تو یہ پہلو بھی ہے. اس میں پھر وہاں پر جو اچھی چیز اس لحاظ سے یہ ہے کہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے, ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. جی ہاں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ایک سب سے اچھی چیز ہے کہ بچے انوالو ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر کلاس رومز میں, سکولوں میں. ایک تو بلیک منتھ منایا جاتا ہے, جون کا مہینہ پورا, ان کے بارے میں بہت ساری سٹوریز اچھی, یا جو ظلم زیادتی کے جو واقعات ماضی میں رہے ہیں وہ بھی. اس پہ یہ تھی کہ مٹی پاؤ والا وہ نہیں ہے, مٹی پاؤ والا ماحول نہیں ہے. جب مسئلہ ہے تو مسئلے کو ایڈریس کیا جاتا ہے, مسئلے کو کارپیٹ کے نیچے نہیں ڈال دیا جاتا. اور ایک یہ, اور دوسرا جو ہے اس پہ بہت سارا کنٹینٹ بھی ہے, ٹریننگ بھی ہے, اور بہت ساری کلاس روم کے اندر انسٹرکشن میں یہ چیز باقاعدہ طور پر بتائی جاتی ہے کہ بہت سینسٹائز کیا ہے پورے سکول کے ماحول کو, اور ٹیچرز اور باقی سٹاف سمیت, کہ آپ نے ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا ہے کسی کی عقیدے کی بنیاد پہ, رنگ کی بنیاد پہ, نسل کی بنیاد پہ. لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود یہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہاں پر یہ مختلف سطح پہ سسٹمیٹک, کلچرلی, انسٹیٹیوشنلی یہ عصبیت کے جو نسلی عصبیت کے مسائل جو مظاہر ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو کم از کم ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ کلاس روم جو ہے یہ اصل میں دنیا کے روم میں داخل ہونے کا پہلا زینہ ہے. اگر آپ کا کلاس روم بہتر ہے, اور کلاس روم کا جو لیڈر ہے, جو ٹیچر کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ اگر آئیڈیل ہے اور وہ چیزوں کو سمجھتا ہے, تو وہ ایسے شاگردوں کو تیار کرے گا جو کہ معاشرے میں جا کر ایک بڑا کام کر سکتے ہیں. ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ ٹیچر کو مؤثر ہونا چاہیے, اور مؤثر استاد کیسا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم 7th کلاس میں تھے, مجھے یہ واقعہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. تو ہماری کلاس میں بچوں نے کاغذ پھاڑ کے پھینکے ہوئے تھے. ہمارے ایک ٹیچر ہیں اقبال صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, فوت ہو گئے. تو وہ کلاس میں آئے تو انہوں نے آ کے سارے کاغذ چننا شروع کر دیے, ہمیں کچھ بھی نہیں کہا. آپ یقین مانیں اس دن ہم شرم سے پانی پانی ہو گئے تھے کہ ہم نے کیا کیا. اس کے بعد آپ یقین مانیں کہ کلاس کو ہم پانی سے دھوتے تھے, کلاس کو ہم نے, بچوں نے پیسے اکٹھے کر کے پینٹ کروایا تھا, ہم یہ کام کرتے تھے. تو ٹیچر نے ایک ہی دفعہ کیا. وہ ٹیچر مجھے نہیں پتا اس نے سب نے پڑھایا کیا تھا, مجھے بالکل یاد نہیں, لیکن وہ جو ان کا 5 منٹ کی ایکٹیویٹی تھی نا, وہ میرے دماغ سے کبھی ختم نہیں ہوتی. تو استاد ہیرو ہوتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ ہیرو پروفائل کے اندر رہ کر اس طرح کام کرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حسین بلتی صاحب, علامہ سعید احمد مدنی صاحب, جناب مولانا عبداللہ صاحب. بہت ہی زبردست آج ناظرین ہم نے گفتگو کی ہے, اور یہ گفتگو شاید اس طرح کی کراری گفتگو نہ ہو جس طرح کی گفتگو ٹی وی چینلز پر بڑی پسند کی جاتی ہے. لیکن میں بتاؤں یہ انسان ساز گفتگو ہے, یہ معاشرہ ساز گفتگو ہے, یہ انسانوں کی تعمیر کرنے والی گفتگو ہے. آپ نے کل یا پرسوں کسی نہ کسی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی گلی محلے میں,
اپنے گھر کے اندر اپنے ڈرائنگ روم میں اس گفتگو کا آغاز کب کرنا ہے. یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. جب تک آپ اسے کانٹریکٹ پہ دیتے رہیں گے, کرائے پر اس مسئلے کو دیتے رہیں گے, یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہونا. جس دن تک آپ اس مسئلے کو خود نہیں لے کر اٹھیں گے, اس وقت تک یہ معاشرہ بھی بہتر نہیں ہونا, یہ ماحول بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. سوچتے رہیے. بہت شکریہ.